کمپنی کے ذمے اگر کوئی نقصان آتا ہے جو اس نے بھرنا ہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اتنا ذمہ دار ہوں جتنا میں نے شیئرز خریدے ہوں۔ ٹھیک، کن کمپنیز کے ہم شیئرز خرید سکتے ہیں اور بنیادی اصول کیا ہیں؟ علماء نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ کاروبار کے اندر بہت سارے مشکوک چیزیں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ 33% جو ہے وہ سودی قرضہ ہو تو آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ 33 سے اوپر چلا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی جائز اور ناجائز صورتیں بھی بیان کریں۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے اندر ایک بڑی غلطی ہمارے ہاں یا ایک طریقہ کار جو ہمارے اپنایا جاتا ہے وہ مختلف ایسی ٹریڈنگ ہے جو کہ حرام ہے شریعت کی نظر میں، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، اسلام فور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حلال و حرام۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس پروگرام میں جدید تجارتی اور معاشی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خریداری کی شرعی حیثیت کے تعلق سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے مختلف پہلو اسلامی اصول تجارت کے مطابق کس طرح جائز یا ناجائز ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عثمان صفدر صاحب، جو CEO ہیں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اور محتمم ہیں جامعۃ البیان کراچی کے۔ شیخ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ، پہلا سوال یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ مضاربہ ہی کی ایک جدید صورت ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ جی ظہیر بھائی، اس میں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو پہلی بات ہے تو اسٹاک ایکسچینج ایک نئی اور جدید صورت ہے جو گزشتہ ہمارے زمانے میں تقریباً 100-150 سال سے چلی آ رہی ہے، اور بنیادی اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی جو وجود میں آتی ہے تو اس کمپنی کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے جب سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سرمایہ کے لیے وہ اپنی کمپنی کو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور پھر اپنی کمپنی کے جو شیئرز ہیں ان کی فروخت کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں وہ اس کو لسٹ کرواتے ہیں، اور جب وہ شیئرز ان کے خریدے جاتے ہیں تو اس کے عوض میں جو رقم ان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے سرمایہ کی صورت بن جاتی ہے۔ اب اس کے مختلف مراحل ہیں، اس کی مختلف ممالک میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کا ایک بنیادی تصور ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو کہ جوائنٹ کمپنی ہو اور وہ کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس کو جو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ لینے کے کئی ذرائع ہیں، جیسے بینک سے بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور جو کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں ان کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنے شیئرز آپ رکھ دیجئے، تو جب وہ شیئرز بک جائیں گے تو جس قیمت پہ بکیں گے تو وہ قیمت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور اس سے آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ مضاربہ کی ایک شکل ہے، تو یہ مضاربہ کی ایک لحاظ سے تو صورت بن سکتی ہے کہ اس کے اندر چونکہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو سال کے آخر میں ڈیویڈنڈ کی صورت میں منافع ملتا ہے۔ منافع لینے کے اسٹاک ایکسچینج میں کئی طریقہ کار ہیں، ان میں سے ایک طریقہ کار ڈیویڈنڈ ہے کہ جس کے اندر آپ جب ایک سال تک آپ کے پاس کسی کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں تو کمپنی سال کے آخر میں جب اپنا سارا بیلنس ظاہر کرتی ہے تو اس میں وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، تو اس کے اندر جب پروفٹ ہوتا ہے تو شیئر ہولڈرز کو پروفٹ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ عموماً کم اختیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو شیئرز کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ طریقہ کار بہت کم اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک اوور آل دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کے کام کو تو مضاربہ کی جو صورت ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کی قریب کی صورت اس لحاظ سے یہ بنتی ہے، لیکن اس میں جو مضاربہ کی ایک اور جو شرط ہے وہ اس میں مفقود ہے، وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر دو افراد مل کے کاروبار کرتے ہیں مضاربہ میں تو ایک شخص جو ہے وہ انویسٹر ہے اور دوسرا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کمپنی کو نقصان ہو جاتا ہے یا اس کمپنی کا اپنا کیپٹل بھی گیا، ایسا نقصان ہوا کہ کمپنی کا اپنا کیپٹل بھی گیا اور مزید اس پہ لائبلٹیز کھڑی ہو گئیں، یعنی مثلاً ایک کمپنی ہے ₹1,00,000 کی، نقصان اس نے کر دیا ₹5,00,000 کا، تو اب جو مضاربہ میں انویسٹر ہے اس نے پورا نقصان اٹھانا ہے،
یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ جتنی اس کی انویسٹمنٹ تھی وہ گئی, نفع نقصان میں برابر کی شرط. ہاں مطلب وہ نقصان تو اس صورت میں تو ہوگا کہ چلیں اس کا لاکھ روپے چلا گیا, صحیح. لیکن اب مزید بھی جو اس نے لوگوں کی ادائیگیاں کرنی ہے تو وہ بھی ان کے ذمہ آتی ہیں. یہ چیز شیئرز کے اندر نہیں ہے. مثلاً اگر میں نے 1 لاکھ روپے کے شیئرز خریدے میں کسی کمپنی کے, اور وہ کمپنی فرض کریں لاس کر گئی ہے, اور میرے جو شیئرز تھے جو میں نے مثلاً 1000 شیئر جو ہیں وہ 10 روپے کے حساب سے خریدے ہوئے تھے, اور وہ کمپنی جب لاس کی تو وہ شیئر 10 روپے کے بجائے 2 روپے کا ہو گیا. صحیح. اب وہ میرا 1,00,000 روپے 2,000 روپے ہو گیا. لیکن اگر کمپنی کے ذمے کوئی لائبلٹی ہے وہ 10 لاکھ روپے کی, 20 لاکھ روپے کی, کروڑ روپے کی, تو وہ لائبلٹی میرے ذمے نہیں آئے گی. صحیح. تو اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہوتے ہیں اس کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی کا ایک تصور ہے کہ اگر کسی کمپنی کے ذمے اگر کوئی نقصان آتا ہے جو اس نے بھرنا ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں اتنا ذمہ دار ہوں جتنا میں نے شیئرز خریدے ہوں. تو اس لحاظ سے مضاربہ سے اس کی صورت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, اور اس بنیاد پر کئی علماء جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کو ایک لحاظ سے یعنی شرعاً اس میں کئی قباحتیں بھی سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ علماء جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے جو بنیادی تصور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. کن کمپنیز کے ہم شیئرز خرید سکتے ہیں اور بنیادی اصول کیا ہیں؟ جی ہاں, کمپنیز چونکہ اسٹاک ایکسچینج مختلف طرح کی ہوتی ہیں, ہر طرح کی کمپنیاں ہمارے ہاں جس طرح جائز اور ناجائز ہر طرح کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, تو کمپنیز کے شیئرز خریدنے کے لیے علماء نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ کاروبار کے اندر بہت سارے مشکوک چیزیں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو بنیادی طور پہ تو اگر سادہ سا اصول دیکھا جائے تو اصول اس کا یہ ہے کہ کمپنی ایسی ہو کہ جس کا کور بزنس, اس کا اصل بزنس جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے, اور اس کی مطلب اصل بنیادی تصور تو یہی ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے یہاں کمپنیاں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مزید مشکوک ہو جاتی ہیں. مثلاً کئی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بینکوں سے قرضہ لے رہی ہیں, تقریباً ساری کمپنی 80-90% تو ہی ہیں کم از کم, جو کہ قرضہ لے رہی ہوتی ہیں بینکوں سے. اب جب بینک سے قرضہ لے رہے ہیں, وہ قرضہ جو ہے وہ کیپٹل میں آ رہا ہے, یعنی مثلاً اگر 90 لاکھ روپے کا اس کے پاس ایسیٹس ہیں, کیپٹل ہے, تو 10 لاکھ روپے کا اس نے قرضہ اٹھا لیا ہے, اپنے جو بھی اس کے ایکسپینسز جو ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے. اب یہ جو قرضہ اس نے لیا ہے بینک سے, ظاہری بات ہے یہ انویسٹمنٹ حرام ہے. اب یہ انویسٹمنٹ اس کے کیپٹل کے اندر آ رہی ہے. اب یہ صورت ایسی ہے کہ اکثر علماء جو خصوصاً جو عرب کے علماء ہیں وہ تو مطلقاً اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی کسی کمپنی نے سود کا قرضے پر لے کے اپنی کاروبار میں شامل کیا ہے تو اس کے شیئرز آپ نہیں خرید سکتے. لیکن اب چونکہ میجورٹی کمپنیز کی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے, تو اس میں بعض علماء جیسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک یعنی سمجھے کہ فکر ہے اور ایک نظریہ ہے کہ جی کمپنیز کو ان کے شیئرز لیے جا سکتے ہیں. تو اب وہ کتنی فیصد ہوگی کیپٹل میں سودی قرضہ کے, اس پہ آپ لے سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے حلال اور حرام کے اختلاط کا, کہ جب حلال اور حرام مکس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کس کو غالب کریں گے اور کس کو مغلوب کریں گے. تو اس میں اس اصول میں چونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے دلائل ہیں, بڑی ڈیبیٹ ہے, تو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کہ زیادہ تر میجورٹی علماء کی رائے یہ ہے کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ قرضہ لینے کے باوجود بھی آپ شیئرز لے سکتے ہیں, تو وہ بھی اس کے لمٹ رکھتے ہیں کہ کیپٹل میں اگر 33% جو ہے وہ سودی قرضہ ہو تو آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں. 33 سے اوپر چلا جائے تو وہ جائز نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ بس وہ ایک اصول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حلال و حرام کا جو ایک اختلاط ہوتا ہے اس میں مختلف روایات موجود ہیں کہ اس کے اندر آپ غالب کس کو کرتے ہیں. مثلاً پانی میں نجاست مل جاتی ہے تو پورا پانی نجس نہیں ہو جاتا, یہ اس طرح کے چند ایک دلائل علماء دیتے ہیں. تو اس میں لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ شیئر ہولڈر اگر اس کے پاس کم شیئرز ہیں تو وہ تو کسی بات پر اپنا بات نہیں, یعنی کمپنی کے اندر اپنی بات نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کے پاس 50% سے زیادہ شیئرز ہیں, بات کر سکتا ہے, وہ چیلنج کر سکتا ہے, وہ فیصلے کو تبدیل کرا سکتا ہے, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ گناہ گار ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس شخص نے 5% شیئر لیے ہوئے, 2% شیئر لیے ہوئے یا اس سے بھی کم لیے ہوئے, اس کی بات نہ مانی جائے, اس کی بات تو مطلب سنے گا ہی کوئی نہیں نا, مطلب وہ تو جانتے ہی کوئی نہیں ہے کہ شیئرز کس کس کے پاس ہیں. تو کیونکہ شیئرز تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور لینے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کمپنی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے پاس شیئرز چھوڑ دینا چاہیے اگر کوئی. اصل تو یہ کہ وہ اس کمپنی کے شیئر خریدے ہی نا کہ جس کا قرضہ جو ہے وہ 33% سے اوپر جا رہا ہے.
لیکن اگر وہ خریدتا بھی ہے تو بہرحال وہ ایک حد تک گنجائش دیتے ہیں علماء اس کی. لیکن جس کے پاس زیادہ شیئرز ہیں یا وہ کمپنی کے بورڈ میں شامل ہے تو وہ پھر ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ وہ اس بارے میں بات اٹھائے اور وہ اس چیز کو ختم کروائے. ایک اور شرط علماء اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ بعض کمپنیز ان کا اصل بزنس تو حلال ہوتا ہے لیکن بسا اوقات وہ سائڈ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. سائڈ انویسٹمنٹ مطلب یہ کہ انہوں نے بانڈس لے لیے, انہوں نے جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹس لے لیے بینکس کے. تو اب اس انویسٹمنٹ سے ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے. ایک انکم ہے جو ان کے اپنے بزنس کی ہے اور ایک انکم ہے جو کہ اس طرح کے حرام انکم ان کے پاس بھی آ رہی ہوتی. تو کسی کمپنی کی اگر حرام انکم بھی آ رہی ہو اس کے بارے میں بھی, جیسے عرب علماء قرضے کے بارے میں سخت ہے, اس بارے میں بھی سخت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی کمپنی حرام انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر یا حرام انکم آ رہی ہے اس کے اندر تو آپ اس کے شیئرز نہیں لے سکتے. لیکن کچھ علماء کی یہ موقف بھی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں لیکن وہ انکم جو ہے وہ ٹوٹل انکم کا, ٹوٹل جو آپ کے پاس پروفٹ آ رہا ہے اس کا 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بھی آپ کو جب آخر میں آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا تو آپ نے اس میں سے اس کو فروخت نکال دینا ہے بغیر ثواب کی نیت سے جب آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا. تو یہ بھی ایک شرط جو ہے وہ علماء ذکر کرتے ہیں. تو یہ بنیادی شرائط ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ شرائط ہیں لیکن وہ تھوڑی سی اس طرف چلی جاتی ہیں کہ وہ ذرا ٹیکنیکل قسم کی شرائط ہو جاتی ہیں, لیکن یہ بنیادی شرائط ہیں. اچھا, ایک بسا اوقات لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس کمپنی کا 33% قرضہ ہے یا 5% کی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں آسانی کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہاں یہ وضاحت ہو جائے کیا وہ مکلف ہے کہ یہ پتہ کرے؟ جی بالکل مکلف ہے, کیونکہ جب اس کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کاروبار کے اندر یہ صورتیں چل رہی ہیں تو بالکل مکلف ہے کہ پابند ہے اس چیز کا. رکھتے ہوئے اگر وہ ہاں نہیں, حسن زن تو پھر آپ سب میں ہی رکھ لیں گے لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے اب ایک چیز معلومات ہیں ہمیں ایک چیز کی تو پھر ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک انڈیکس یہاں پہ بنایا گیا ہے جس کو KMI 30 انڈیکس کہتے ہیں. تو اس کے اندر بار اس چیز کا خیال کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے 30 کمپنی کا انڈیکس بنتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کمپنی اس کے قرضے سے کم ہیں اور 5% سے کم اس کی منافع حرام ہے. بسا اوقات تو بہت اچھی کمپنیز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. لیکن ایک چیز KMI 30 انڈیکس کے بارے میں بتا دوں کہ چونکہ یہ بناتے ہیں میزان بینک والے تو اس میں وہ انویسٹمنٹ جو کہ انہوں نے اسلامی بینک سے لی ہوتی ہے تو اس کو وہ حلال کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کیونکہ ہماری نظر میں اسلامی بینک کی انویسٹمنٹ بہرحال اس میں وہ اس طرح کا حلال والا پہلو نہیں ہے جس طرح سمجھا جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ جو KMI انڈیکس ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا قرضہ مثلا ٹوٹل کیپٹل میں اس کا قرضہ ہے ہی 20% یا 15% تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. 33% تک آپ بھی گنجائش دے رہے ہیں؟ میں تو خیر نہیں دے رہا, میں ایک موقف ذکر کر رہا ہوں لیکن میں بہرحال اس طرف زیادہ جاتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس سے بالکل بچنا چاہیے انسان. یہ جو شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی جائز اور ناجائز صورتیں بھی بیان کریں. جی, شیئرز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے یہ دوسرا طریقہ کار ہے جس سے شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ پروفٹ کماتے ہیں. تو وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ اسی سے کما رہے ہوتے ہیں. تو شیئر ہولڈر کرتے کیا ہیں کہ وہ شیئر آپ نے خرید لیے, 10 روپے کا شیئر ہے, کل کو 15 کا ہو گیا, آپ نے اس کو سیل کر دیا, 5 روپے آپ نے فی شیئر پروفٹ کما لیا مثلاً. تو اب یہ جو طریقہ کار ہے اس میں جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ شیئرز خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں. تو لیکن اس میں ایک تو یہ کہ شیئرز جو ہیں چونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں فکس ایسٹ کو بھی اور ہماری جو ان کی جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو بھی, یعنی منقدی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو شیئرز اس لیے علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرنسی کے حکم میں آتا ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے, تو وہ آپ ادھار میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت کے اندر جو ایک بڑی غلطی ہمارے ہاں یا ایک طریقہ کار جو ہمارے اپنایا جاتا ہے وہ مختلف ایسی ٹریڈنگ ہے جو کہ حرام ہے شریعت کی نظر میں مختلف وجوہات کی بنا پر. اس میں آپشن ٹریڈنگ ہے, اس میں فارورڈ ٹریڈنگ ہے, اس میں فیوچر ٹریڈنگ ہے. یہ جو احباب سن رہے ہیں, ہاں جو احباب سن رہے ہوں گے انشاءاللہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے فارورڈ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اور فیوچر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. تو اس میں فیوچر کے مستقبل کا سودے کیے جاتے ہیں اور اس میں پھر جوئے کی صورت بھی آتی ہے اور اس کے اندر سود کی صورت بھی آتی ہے. تو آپشن ٹریڈنگ, فیوچر ٹریڈنگ, فارورڈ ٹریڈنگ یہ بالکل قطعاً ناجائز ہے. ہاں جو چیز میں ابھی بیچ کے اس کا میں ابھی ہاتھ کے ہاتھ اس کو میں بیچ رہا ہوں اور ابھی قیمت حاصل کر رہا ہوں, اس میں حرج نہیں ہے. ایک اور غلطی جو شیئرز کی خرید و فروخت میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز کی ملکیت حاصل کیے بغیر آگے بیچ دیتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. ہاں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ موبائل ایپ ہے اور ابھی خریدا اور ابھی 1 گھنٹے بعد آپ نے سیل کر دیا اس کو. وہ بار دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بار اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے ملکیت میں آنے سے پہلے ہی. ہاں تو اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ
شیئرز کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ سیٹلمنٹ کے بعد ہوتی ہے. جب میں نے ایک چیز خرید لی ہے تو سیٹلمنٹ کے بعد اب وہ میرے نام پر منتقل ہوگی. بالکل, اور ٹھیک ہے ایک نا, دن لگ سکتا ہے اس میں. ہاں اس کو کہتے ہیں T+T, یعنی ٹریڈنگ آپ نے جب خرید لی ہے تو اس کے بعد 2 دن آپ کو لگیں گے. 2 دن لگیں گے. اچھا, ہاں ویسے آج کل بتایا جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر لگیں گے. منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن پہلے 2 دن کے اندر کم از کم ہوتا تھا. تو انٹرا ڈے سیلنگ جو ہوتی ہے کہ ایک ہی دن کے اندر آپ نے خریدا اسی دن میں آپ نے سیل کر دیا, تو یہ بالکل قطعاً جائز نہیں, کیونکہ یہ اس چیز میں آتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ چیز نہ بیچو جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے. تو جو چیز میری ملکیت میں نہیں ہے میں اس کو آگے سیل نہیں کر سکتا ہوں. یعنی مکمل ملکیت میں آنے کے بعد جی سیل کر سکتے ہیں, اور یہ جائز ہے. جی بالکل یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, اسی طرح بانڈس کی جو خرید و فروخت ہے, جی بالکل یہ جائز ہے. بالکل. بانڈس کی خرید و فروخت بھی چونکہ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز بھی خریدے جاتے ہیں, بانڈس بھی خریدے جاتے ہیں. تو بانڈس بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں, بانڈس ایک قرضے کی رسید ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ایک کمپنی ہے جو شیئرز بھی دے رہی ہے کہ جب آپ ہمارے شیئرز خریدیں پروفٹ ہم آپ کو دیں گے. ایک ہوتا ہے قرض, یعنی بانڈس کی صورت میں کہ کمپنی بانڈس نکالتی ہے کہ جی آپ ہمارے بانڈس خرید لیں اور ہم ایک عرصے کے بعد یہ رقم جو جتنے کا بانڈ ہے وہ بھی آپ کو, اور اس پر فکسڈ ہم آپ کو منافع دے رہے ہیں. قرض پر منافع فکس آپ کو انٹرسٹ بھی ہم دیں گے. ٹھیک, تو بانڈس بنیادی طور پہ یہ سود ہی ہے, اور ہاں یہ بالکل حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اور اکثر ہم ہمارے یہاں بانڈس خرید لیتے ہیں, تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بانڈس کی خریداری ناجائز ہے. لیکن اگر آپ نے خرید لیا ہے فرض کریں تو اس پر جو منافع ہے وہ تو قطعاً حرام ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بس اوقات بعض احباب یہ کرتے ہیں کہ بانڈس خرید کے رکھ لیتے ہیں, پھر ان پہ وہ پھر زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ حرام ہے تو اس پہ کیا زکوٰۃ دینی ہے. تو کم از کم آپ نے جو خریدا ہوا ہے, مثلا 50,000 روپے کا بانڈ ہے یا 10,000 روپے کا بانڈ ہے, تو اس کی جو مالیت اصل مالیت ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور جو اس پر اگر کبھی سود ملتا ہے تو وہ آپ نہیں لے سکتے, اس کو لینا قطعاً حرام ہے, ناجائز ہے. تو شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, بانڈس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک. اچھا, ممکن ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ اس سے توبہ کر لیں. جی بالکل انشاءاللہ. یعنی وہ پیسے اپنے پاس رکھیں یا وہ صدقہ کر دیں؟ نہیں, اگر وہ بانڈس جو ہیں جو بانڈس کی اصل مالیت ہے وہ تو لے سکتے ہیں, لیکن جو بانڈس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے مثلا وہ نہ رکھیں, وہ نہیں رکھ سکتے, وہ لینا ہی نہیں چاہیے بول تو. لیکن اگر وہ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے, تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو بغیر اجر ثواب کی نیت کے ایسے کسی شخص کو دے دیا جائے کہ جس کے لیے حرام حلال ہو چکا ہو. صحیح, جی یہ صدقہ کر دیں. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار اسی صورت میں جائز ہے جب اس میں شرعی تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہو اور دھوکہ, جوئے اور سود کی آمیزش سے پاک ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دور حاضر میں شرعی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور غور کریں گے اور صحیح نتیجے تک پہنچیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اور مہمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.